الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وعن أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی نشستوں سے ہمارے ہاں بیان اس بات کا چل رہا ہے کہ ضعیف اور کمزور مسکین نظر آنے والے اہل ایمان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور درجہ ہے. اسی سلسلے کی ایک روایت آج ہم پیش کر رہے ہیں اور آئندہ نشست سے پھر عنوان باب میں تبدیل ہو جائے گا. یہ روایت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسامہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کب دیکھا؟ اس لیے کہ جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کا داخلہ تو قیامت کے بعد ممکن ہوگا. قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا. اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ اس طرف والے ہیں ادھر چلے جائیں، یہ اس طرف والے ہیں اس طرف چلے جائیں. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے جنت میں چلے جائیں، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے دوزخ میں چلے جائیں. تو آپ نے کہاں کھڑے ہو کے دیکھا؟ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق معراج کی شب سے ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے اور بہت سے احوال بیان کیے گئے تھے. آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی گئی تھیں، بہت سی قوموں پر اور بہت سے طبقوں پر عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا.
سود کھانے والے، بدکاری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبتیں کرنے والے، ان تمام طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے معراج کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام مناظر کو بنفس نفیس خود دیکھا تھا اور اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اسی وقت کی بات ہو۔ تو اس وقت کیسے دیکھا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر، مثال کے خاطر یہ منظر کشی کی تھی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود دیکھ کر بیان کر سکیں۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچ چکی ہیں، لیکن ایک ہے کسی کے بتائے ہوئے بیان کو آگے منتقل کرنا، ایک ہے خود دیکھ کر کوئی بات کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، تاکہ اگر اس بیان سے ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا یا ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن واضح نہیں ہے یا یہ کہ توجہ نہیں ہے، تو کم از کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں دیکھے حال کو دیکھ کر ہم یہ جان سکیں کہ واقعی قیامت میں یوں ہونا ہے اور جنت اور دوزخ کا یہی حال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو جو بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ موقع دیا گیا، آپ نے وہ منظر دیکھے اور دیکھنے کے بعد آپ نے بیان کیا۔ بیان کیا کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، لوگوں کے قافلے جنت میں جا رہے تھے، یعنی وہ منظر جو قیامت کے بعد پیش آنا ہے وہ آپ کو دکھایا گیا۔ تو کیا دیکھا آپ نے؟ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاکِینُ، تو اکثر لوگ جو جنت میں داخل ہو رہے تھے وہ مسکین تھے، غریب تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے۔ گزشتہ کئی نشستوں میں یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور اس وقت ہم یہ گزارش کر چکے ہیں کہ جس کو اللہ کے ہاں مقام حاصل ہے وہ ہماری نظر میں کمزور ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، اور جس کو ہماری نظر میں وقت اور اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، وہ اللہ کے ہاں محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ رحمت کی تو اللہ کی، رحمت کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، ان کو شاید زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہاں مسکین زیادہ آ رہے تھے، بلکہ اگلا جملہ فرمایا کہ اس سے زیادہ خطرناک جملہ ہے وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اصحاب الجد کو روک دیا جا رہا تھا۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا کہ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، سوائے اس کے کہ اصحاب النار کو کہا جا رہا تھا کہ اصحاب جہنم میں چلے جاؤ، لیکن اصحاب الجد محبوسون، محبوسون کا کیا معنی ہے؟ ان کو جنت میں داخل ہونا ممنوع تھا، جنت کے دروازے ان کے لیے بند تھے، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اصحاب الجد، اب دیکھیے اصحاب الجد کون ہیں؟ اصحاب الجد ہیں مال اور دولت رکھنے والا طبقہ، مالدار، سرمایہ دار۔ ہم یہ گزارش بھی گزشتہ نشستوں میں کر چکے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، وہ مالدار ہے، صاحب ثروت کہلاتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب بجاوری
کرتا ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں زیادہ اجر کا مستحق ہوگا کہ اس کو غلط کام کرنے کا اختیار تھا، اس کے پاس قوت تھی، اس کے باوجود اس کے قدم صحیح راستے پر چلے، غلط راستے سے اس نے اپنے آپ کو روک رکھا۔ غریب آدمی کیا کرے گا غلط کام؟ کون سی ایسی بڑی نافرمانی ہے جو وہ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہو، تو صبح کی کھاتا ہے تو رات کی روٹی کی تلاش میں ہوتا ہے، رات کی کھاتا ہے تو صبح کی فکر ہوتی ہے اس کو۔ اس کیفیت میں اس سے لمبے چوڑے بڑی نوعیت کے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے حدود میں وہ ڈنڈی مارتا رہتا ہے، اپنے دائرے میں وہ 2 نمبری جتنی کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ وہ تو ہمارا چھوٹا سا ٹھیلے والا بھی ہم سے قابو میں نہیں آتا، وہ بھی جہاں چونا لگانا ہوتا ہے قوم کو لگا دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہیں جن میں مال اور پیسہ شامل ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی کرنے کی چیز ہے۔ تو اگر ایک سرمایہ دار ہوتے ہوئے اللہ کے ان حکموں کو پورا کرتا ہے، احکامات کی پاسداری کرتا ہے، تو اس کا مقام الگ ہے۔ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو پیسہ آنے کے بعد اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے اپنا رشتہ کاٹ لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے پیسوں سے خوش رکھنے والا شخص اس صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ بات بھی ہم کئی بار دہرا چکے ہیں کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی مخلوق میں بہتر کون ہے؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اللہ کی مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، تو ہمیں کون شخص اچھا محسوس ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ہمارے کنبے کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھتا ہے اور رویے رکھتا ہے، سوچتا بھی اچھا ہے، کرتا بھی اچھا ہے۔ تو اللہ کی جب یہ پوری مخلوق اس کا کنبہ ٹھہرتی ہے تو اللہ کی نظر میں اچھا بھی وہی ہوگا جو اس کے کنبے کی خیر خواہی کر رہا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے، راہ بھٹکوں کی رہنمائی کر رہا ہے، منزل پر پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے، بھوکوں کی بھوک دور کرتا ہے، اور بے انصافوں کے ساتھ انصاف کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات فرمائی، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس صف میں شامل نہیں ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ دولت کے بعد، پیسے کے بعد اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، دونوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے باب جنت پر کھڑے ہو کر یہ دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے اکثر لوگ مسکین تھے، اور پیسے والے سرمایہ دار جنت میں داخل ہونے سے روکے جا رہے تھے، اور دوزخ والوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ، پھر میں نے دروازے جہنم پر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہاں یہ دیکھا کہ فَإِذَا عَامَّةٌ مَّن دَخَلَهَا النِّسَاءُ، وہاں پہ زیادہ داخل ہونے والوں کی اکثریت خواتین کی تھی، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت خواتین کی تھی۔ یہ اب دوسرا موضوع ہے، تفصیل کا موضوع ہے، لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہوتا۔ خواتین کا یہاں ذکر کیوں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ آپ نے یہ دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی، اور اس کی وجہ فرمائی ان کا سبب ان کا ناشکری ہوگا، اور پھر صرف ناشکری نہیں بیان کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس میں ان کے مزاج کا بڑا دخل ہے، کیونکہ ان کا مزاج، اور یہ ان کا مزاج نہیں، یہ مجموعی طور پر پوری امت کا مزاج بن چکا ہے، ہم لوگوں کا تو خاص طور سے مزاج ہے، اور پھر بالخصوص پاکستانیوں کا مزاج تو الامان اور الحفیظ۔ دنیا کا ہر ملک ہمیں پسند ہے اپنے ملک کے علاوہ، دنیا کا ہر شہر ہمارے لیے خوبیاں رکھتا ہے اپنے شہر کے علاوہ، اور مزے کی بات یہ باتیں کرنے والوں کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے کبھی اپنے محلے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ باہر جاؤ تو پتہ چلے کہ زندگی کتنی تلخ ہے اور سہولتیں کتنی کم ہیں۔ کوئی شخص صفائی ستھرائی دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، کوئی شخص کسی خاص محلے اور علاقے میں مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے،
کوئی شخص بڑی عالی شان عمارتیں دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، یہ ایک ایک پہلو ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں رہنے والوں کو جو آزادی میسر ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں میسر نہیں ہے، جو اسلام میسر ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم 10 طرح کی دوسری خرابیوں میں جن میں مبتلا ہیں ان کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر اپنے اوپر مسلط رکھیں۔ ہم اپنی اگر بدعنوانیاں ختم کر لیں، اگر ہم اپنے آپ میں اپنے ماحول میں موجود دھوکہ دہی ختم کر لیں اور ناشکری سے پرہیز کریں تو ہمارے لیے یہ ملک دنیا میں رہتے ہوئے جنت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ خواتین کی اکثریت ہوگی، کیوں ہوگی؟ یہ دوسری روایت میں آپ وضاحت کر چکے ہیں، آپ فرما چکے ہیں تفصیل سے کہ وہ ناشکری ہیں۔ تو جو ناشکری خاتون ناشکری کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بن سکتی ہے، تو اصول تو وہی رہے گا، وہی ناشکری اگر مردوں کا حصہ بن جائے اور پھر من حیث القوم مجموعی طور پر پوری قوم کے مزاج کا حصہ بن جائے تو اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا۔ جنت ہمارے لیے اپنے دروازے نہیں کھول سکتی، اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ اللہ کے ہاں شکر کی قدر ہے اور ناشکری پر سزا ہے اور گرفت ہے، تو شکر کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس روایت سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں شکر پیدا کریں اور اللہ کی نعمتوں کو جو میسر ہیں ان پر اس کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اس شکر کو اپنے عمل کا بھی حصہ بنائیں تاکہ ہم اللہ کی طرف سے مزید رحمتوں اور مزید نعمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ قرآن کریم ہمیں یہی فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قول مبارک قرآن کا حصہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم پر میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں مزید بڑھا کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالی ہمیں شکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہم میں موجود ناشکری کے رویوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔